السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ اس چینل پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس چینل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی ایشوز، غزہ کے متعلق ایشوز اور جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ آیا جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا، اور پھر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی، جس میں ایک بھائی اپنی بہن کا گلا دبا رہا ہے، باپ ساتھ بیٹھا پانی پی رہا ہے، گلا دبانے کے بعد بھائی جیسے ہی اس کو مار کے واپس پلٹتا ہے تو باپ اس کو پانی آفر کرتا ہے کہ میرا بیٹا تو گلا دبا کے تھک گیا ہوگا، پانی پی لے۔ اس کے بعد ایک بھونچال آ گیا ہے ایسی خبروں کا، ایسے واقعات کا، جہاں پہ بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ناظرین یہ کس قدر دل دہلا دینے والا، کس قدر ہولناک قسم کا ایکسپیرینس ہے جو کہ میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ دور جہلیت میں جب عرب یہ کام کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اسلام کا نور آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ختم کروا دیا، ختم ہو گئی یہ بات، لیکن ابھی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس مملکت خدا داد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سن کے پریشانی اور حیرانی ہوتی ہے۔ دوستو ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ملک سے منشیات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بات بڑی چھوٹی سی لگے گی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے ایسے خاندان اجڑتے دیکھے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر منشیات آ گئی تھیں، ان کا بچہ، ان کا بیٹا، جوان سال بیٹا منشیات کا عادی بن گیا، پورے کا پورا گھر برباد ہو گیا۔ آپ لوگ مجھ سے شاید آپ ریلیٹ کر پائیں گے اس بات کو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو انکشاف یہ ہوا ہے کہ منشیات کے دھندے کو فروغ دینے کے لیے خالی پنجاب میں 200 سے زائد پولیس افسران اس میں شامل ہیں۔ 200 سے زائد پولیس افسران کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ کہ دونوں خبریں میں آپ تک پہنچاتا ہوں ناظرین، بہت اہم خبریں ہیں یہ، لیکن جناب اس کی تفصیل کا آغاز کرتے ہیں، بلکہ یہاں سے منشیات سے ہی کرتے ہیں۔ دوستو پنجاب میں 200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کے منشیات فروشوں کے سہولت کار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب پولیس کی سرویلنس برانچ کی تیار کردہ رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سمیت صوبے کے 10 اضلاع کے 234 پولیس افسران، 10 ضلع، بڑے ضلع، اور 234 پولیس اہلکار ہیں، اور یہ پولیس کی اپنی رپورٹ ہے، یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی بتا رہا ہوں ادھر ادھر کی خبر، پولیس کی اپنی رپورٹ ہے۔ ان اہلکاروں کے نام شامل ہیں، اور کہا گیا ہے کہ لاہور کے 30 پولیس اہلکار منشیات فروشوں کے سہولت کار ہیں اور 35 مقدمات درج ہیں۔ اچھا، حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اچھا، 35 مقدمات درج ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیصل آباد کے 62 پولیس ملازمین منشیات فروشوں کی سہولت کاری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کراچی کو دیکھ لیں، آپ جو لوگ مجھے کراچی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کراچی کے اندر جو جرم ہے اس کی جو خبریں آتی ہیں وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ پولیس کی سہولت کاری ہے اس کے پیچھے، پولیس ان سب کے پیچھے۔ میرا یہ ماننا ہے دوستو، اور آپ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، کہ جرم تب تک پنپ نہیں سکتا جب تک پولیس ساتھ نہ ملی ہو۔ میں کہتا ہوں پنپ، میں نے لفظ استعمال کیا اس کی نرشمنٹ کا، پنپنے کا۔ ہو سکتا ہے مطلب ایک شخص نے ایک آدھ دفعہ جرم کر لیا، لیکن یہ جو آرگنائزڈ کرائم ہوتا ہے نا، اور یاد رکھیے گا منشیات ایک آرگنائزڈ کرائم کا حصہ ہے، یعنی بالکل منظم قسم کا جرم ہے۔ یہ ایسے چلتے راہ چلتے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پورا ایک گینگ ترتیب دینا پڑتا ہے، ایک کارٹل ترتیب دینا پڑتا ہے آپ کو، اور یہ تبھی ممکن ہو جاتا ہے جب وہاں کا لا انفورسمنٹ، اس جگہ کا لا انفورسمنٹ آپ کے ساتھ ملا ہو، مقامی پولیس آپ کے ساتھ ملی ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کراچی میں جو جرم ہے کیوں ختم نہیں ہو رہا، مقامی پولیس ساتھ ملی ہوتی ہے، سہولت کار ہوتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات آئے کہ صبح پولیس کی وردی پہن کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، شام کو سادہ لباس میں ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی واقعات سننے کو ملے تھے۔ تو یہ دوستو ایک بڑی اہم خبر ہے، بہت اہم انکشاف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خیرپور میں صندوق سے 3 کمسن بچوں کی لاشیں ملنے کے واقعے کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 3 کمسن بچوں کی صندوق میں لاشیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جس میں ایک لڑکی کو جو ہے وہ گلا دبا کے مارا گیا، میں نے اس کا پہلے ذکر کر دیا۔ ابھی یہ خبر ہے، صندوق میں 3 بچوں کی لاشیں ہیں۔ کیا ہے اس کا؟ بچوں کی لاشوں کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، جس میں تصدیق کی گئی کہ تینوں بچوں کو موت صندوق میں دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ یا اللہ، ایسا بھی نہیں کہ مار کے صندوق میں پھینک دیا ہو، زندہ بچے تھے، زندہ، ان کو صندوق میں ڈال کے صندوق بند کر دیا۔ وہ 3 کمسن بچے کیسے تڑپے ہوں گے، انہوں نے کیسے آہیں بھری ہوں گی، کیسے اپنی ماں کو پکارا ہوگا، وہ دم گھٹنے سے مر گئے۔ یہ کون ظالم ہے، یہ کون ہے جو اتنا ظلم کرے گا؟ یا اللہ، میں میرے سوچ کے مجھے کچھ ہو رہا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے بچوں کے منہ سے خون بھی نکلا، تاہم ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا شبہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور 3 زیر حراست افراد سے تفتیش جاری ہے۔ یہ خیرپور کا علاقہ ہے جہاں پہ واقعہ ہوا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے اس چیز کو میں پکچر کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، پکچر کر رہا ہوں اس کو میں یار، وہ 3 بچوں کو جب صندوق میں ڈالا گیا ہوگا، کیا اس انسان کے دل کے اوپر جو ہے وہ ذرا سے بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ یار یہ 3 معصوم بچے ہیں، میں صندوق میں ڈال رہا ہوں، یہ انتہائی دردناک موت مریں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے گلا کاٹ دیا، گولی مار دی، فوراً مر گیا شخص۔ دم گھٹنے سے مرنے والی موت جو ہے وہ بڑی سلو ہوتی ہے اور وہ بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ کوئی اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے دوستو۔ میں نے سوشل سٹوریز پہ بات کرنا بہت کم کر دی تھی ناظرین، بہت کم ہو گئی تھی، لیکن مجھے احساس ہوا، پھر مجھے گلٹ ہوا، مجھے بڑا اس بات کا افسوس ہوا کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں میں۔ ہمارے ملک میں صرف سیاست پہ بات ہو رہی ہے، جب میں نے اس پہ بات کرنا چھوڑ دی، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہیں نہ کہیں حکام نوٹس لے لیا کرتے تھے۔ میں اکثر سوشل سٹوریز کیا کرتا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھنا چھوڑ دی، میں نے بنانا چھوڑ دی۔ میرا قصور یہ ہے، آپ کا قصور یہ کہ آپ نے دیکھنا چھوڑ دی۔ ہم چسکے میں پڑ گئے، ہم سیاست کے چسکے میں پڑ گئے کہ فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا، سارا دن جھوٹ چل رہا ہوتا ہے جناب کے لوگ۔ میں یہ دیکھتا ہوں ناظرین، لوگ روز یوٹیوبرز بیٹھ کے روز عمران خان کو رہا کروا رہے ہیں، اور آپ روز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اتنے عجیب و غریب ہیں، تھمبنیل لگا دیں گے عمران خان رہا، عمران خان نے بڑا کھڑاک کر دیا، حالانکہ وہ بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے یار۔ روز یوٹیوبرز اسرائیل کو تباہ کر رہے ہیں، روزانہ حماس نے یہ کر دیا، حماس نے وہ کر دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے جھوٹ بولا نہیں گیا، میں نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس حقیقت مبنی خبریں تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ اب حقیقت پر مبنی خبروں کے اندر چسکا نہیں ہوتا، اس میں وہ فلیور نہیں ہوتا، اس میں مسالہ نہیں ہوتا، حقیقت ہے نا وہ مسالہ نہیں ہوتا۔ اب جو مسالہ لگا رہے ہیں ان کے یوٹیوب چینل چلتے جا رہے ہیں، وہ لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کام اس سے نہیں ہو پایا، لیکن مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ نہیں، سوشل سٹوریز کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا جو ایک بدترین چہرہ ہے وہ میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے مجھے۔ آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد